بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست محمد رضوان دوبارہ حاضر ہوا ہے۔ آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ بہت ہی بہترین ٹاپک اور بہت ہی انٹرسٹڈ ٹاپک اور بہت ہی معلومات کے لحاظ سے بہت ہی ضروری ٹاپک ہوگا، کیونکہ یہ جو ٹاپک آج میں کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور ہمارا ٹاپک ہوگا عمرے کا طریقہ، کیونکہ یہ عمرہ اور حج سیکھ کے جانے والی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو طریقے کا نہیں آتا پتہ اور مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی عام ہے، اور ہر انسان، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے گھر کا اس کو دیدار نصیب ہو، بار بار اللہ اس کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اس لیے آج میں لے کے آیا ہوں، میرے ذہن میں تھا کہ عمرے کا طریقہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی ساتھ شیئر کر دوں۔ تو عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں عمرے کا طریقہ۔ سب سے پہلے کیا ہے عمرے کا طریقہ جو میں بیان کر رہا ہوں، سب سے پہلے اگر ممکن ہو تو میقات پر، ورنہ گھر پر ہی آپ غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ لیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اگر آپ پاسبل ہے تو اگر آپ کیا کریں، میقات سے جب آپ گھر سے پہلی دفعہ یہاں سے جائیں گے تو آپ گھر سے جو ہے نا نہیں جائیں گے، گھر سے آپ احرام لے کے چلے جائیں گے۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بورڈنگ وغیرہ آپ کر دیں گے، اس وقت آپ کو 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اس 1 گھنٹے میں آپ نے احرام باندھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پہ نوافل وغیرہ ادا کر دینے ہیں، گھر سے ہی آپ نے غسل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میقات پر احرام باندھ لیں۔ جب میقات آ جائے، جب جہاز میقات کے قریب ہو، جہاز میں بھی وہاں پہ آواز لگتی ہے کہ آپ میقات آ چکا ہے، وہاں پہ نیت کر لیں، تو وہاں پہ احرام باندھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو وہیں پہ تلبیہ پڑھ لیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیت کریں۔ ٹھیک ہے، نیت بھی کرنی ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ اللہم انی ارید العمر فیسر حالی وتقبلها منی۔ ٹھیک ہے، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، دل میں کر لیں نیت۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی، کیونکہ آپ زبان سے بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے، صحیح ہے، تو اگر نہیں آتی تو زبان سے اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نیت آپ نے کر دینی ہے۔ تلبیہ بھی پڑھ لیا، نیت بھی کر لی، اور گھر یا اپنے شہر میں غسل کر کے احرام بھی باندھا ہو تو فی الحال نیت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے گھر سے احرام باندھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کراچی سے ہیں، آپ یہ اسلام آباد سے آپ جا رہے ہیں، گھر سے احرام باندھا ہے، فی الحال نیت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ جہاز پرواز کرنے لگ جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ بعض ٹائم آپ گھر سے نیت کر لیں گے، جہاز جو ہوگا وہ پرواز نہیں کر رہا ہوگا، 2 گھنٹے فلائٹ جو ہے لیٹ ہو جائے گی، یا 3 گھنٹے لیٹ ہوگی، یا 1 گھنٹے لیٹ ہوگی، یا ڈیلے ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، فی الحال آپ نیت نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، جہاز جب پرواز کر جائے تو میقات آنے سے پہلے عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے، جب جہاز پرواز کر لے گا، آپ ایئرپورٹ سے آپ چلے جائیں گے، سامان بورڈنگ کر لیں گے، جہاز اب چل جائے گا، آپ جہاز میں بیٹھ جائیں گے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلبیہ پڑھ کے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، دعائیں وغیرہ بھی پڑھنی ہے ساری جو بھی ہیں سفر کی دعائیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ کر لیں گے، اس کے بعد آپ جہاز چلا جائے گا، اس کے بعد آپ ہوٹل میں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہوٹل میں پہنچ کے تھوڑا بہت ریسٹ کر لیں گے، ریسٹ کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے حرم شریف۔ ٹھیک ہے، 2 راستے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو راستہ آپ کو ایزی لگے کسی سے پوچھ لیں یہ کون سا راستہ ہے، کس راستے سے جائیں۔ ٹھیک ہے، اوپر والا یا نیچے سے آپ مطاف میں جائیں، پوچھ کے انشاءاللہ آپ جائیں گے، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب آپ بیت اللہ کے داخل ہوں گے، اگر فرض نماز کی جماعت کا وقت نہ ہو تو پہلے آپ نے پہلا کام طواف ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، فرض نماز کا اگر وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے،
ایک اور بات یاد رکھیں، اب اگر آپ کعبہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ شروع میں جب آپ جائیں گے کعبے کو دیکھیں گے، اس وقت آپ نے جو دعا کریں گے فرسٹ ٹائم، جو آپ پہلی نظر دیکھیں گے جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ آپ وہاں سے قریب آ کے، تھوڑا قریب ہو کے، وہاں پہ آرام سکون سے، جہاں پہ رش نہ ہو وہاں پہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں، 10 15 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ رو رو کے۔ ظاہری رونا تو آ جاتا ہے، ظاہری بات ہے، جب بندہ عمرے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، رونا تو خود بخود آ جاتا ہے، یہ تو کیفیات ہوتی ہیں انسان کی۔ تو آپ دعا کریں سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ دعا کرنے کے بعد اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کا ٹائم ہے تو آپ نے پہلے فرض نماز، جماعت کا وقت ہے تو نماز کر لے۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، طواف ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطاف میں جب داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، استباء کریں گے۔ استباء دیکھیں، جیسے یہ دائیں ہاتھ سے آپ نے اس کو احرام کی چادر کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع، ٹھیک ہے۔ دایاں کندھا آپ نے ننگا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تو آپ سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، حجر اسود سے۔ آپ جب دیکھیں گے حجر اسود، بائیں طرف آپ کا حجر اسود ہوگا، ٹھیک ہے، سب لوگ جا رہے ہوں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے حجر اسود سے طواف کو سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یا اللہ میں، اللہم انی ارید طواف، ٹھیک ہے، نیت کرنی ہے، اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، جس طرح کریں آپ کو آتی ہے، طواف کی نیت کرنی ہے۔ پھر حجر اسود کو، حجر اسود کے سیدھ میں کھڑے ہوں کے، جیسے نماز میں آپ تکبیر کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، استلام، اس کو کہتے ہیں استلام کرنا۔ حجر اسود یہ سامنے اگر آپ کے حجر اسود ہوگا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ سے جیسے آپ کرتے ہیں نا، ہاتھ سے سلام کرتے ہیں نماز میں، اللہ اکبر کر کے، کانوں تک نہیں اٹھانا، بس ہاتھ آپ نے، یہ حجر اسود کی پکچرز میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہاتھ آپ نا سامنے کریں گے، اس کو کہتے ہیں استلام، استلام، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو استلام کریں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے، طواف شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ طواف شروع کر دیں گے اور آپ چلنا شروع کر لیں گے۔ اب پہلی جو مردوں کے لیے ہے، پہلی 3 چکروں میں آپ نے پہلوان کی چال چلنی ہے، ٹھیک ہے، اکڑا کے چلنا ہے، جیسے نا پہلوان چلتے ہیں، اکڑا کے چلنے، ٹھیک ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اب ایک اور بات، حجر اسود کو بعض لوگ ان کو موقع مل جاتا ہے چوم لیتے ہیں، تو حجر اسود کو کوشش کریں گے نہ چومیں، کیونکہ وہاں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ احرام میں آپ خوشبو وغیرہ کو نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، اس کا خیال کیجیے گا۔ بعد میں موقع ملے تو جو ہے نا خوب جتنا دل چاہے کعبے کے ساتھ لپک کر دعائیں کریں، حجر اسود کو چومیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میرے پیارو، طواف شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ طواف شروع کر دینا ہے ایسے ہی 7 چکر۔ پہلا چکر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، دوبارہ دوسرا چکر جب آپ سٹارٹ کریں گے، دوسرا چکر سٹارٹ کریں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، استلام کرنا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو پہلی دفعہ آپ نے کیا نا، اس طرح آپ نے استلام کرنا ہے حجر اسود کو، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ سے اشارے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر لگانے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک تسبیح ہے، چکروں کے بعد بندہ بھول جاتا ہے، یہ 5 ہوئے ہیں، یہ 4 ہوئے ہیں، یہ 6 ہوئے ہیں، تو یہ چھوٹی سی تسبیح ملتی ہے، وہاں پہ لوگ تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں تو آپ خود بھی خرید لیں۔ ایک چکر مکمل ہو گیا تو اس تسبیح کا ایک دانہ آپ پھیر لیں، ٹھیک ہے، یہ تسبیح کا آپ ایک دانہ پھیر لیں کہ ایک چکر میرا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے میرے بھائی 7 چکر لگانے ہیں۔ اب ایک دعا ہے جو یہ دیکھیں سامنے، آپ کے سامنے جو ہے یہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی۔ جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے، یہ رکن یمانی ہجر اسود سے پہلے والا ایک کونا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ لوگ چمٹ رہے ہوں گے ساتھ، تو کوشش کریں، اگر موقع مل گیا، آپ جو ہے نا خوشبو نہیں لگی ہو تو آپ کو کوشش کریں اس کے ساتھ آپ سینے سے لگائیں اور آپ چومیں اس کو یا لگائیں، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، جتنا آپ کو موقع ملے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک دعا ہے رکن یمانی کے پاس، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ نے رکن یمانی کے پاس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے، یہ دعا ہر چکر میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ جب آپ طواف کریں گے تو آپ اور کوئی مخصوص دعا نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی ہے، آپ پہلے طواف میں آپ شروع کریں اپنے بھائیوں کے لیے،
اپنی بہنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، نانا نانی دادا دادی کے لیے آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں. جو دعا آپ مانگیں اپنی زبان میں دعا، لمبا چکر ہوگا، بہت ٹائم ہوگا، آپ جتنی چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رکن یمانی کے پاس آپ نے یہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ کے ساتھ چکر مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ سامنے دیکھیں گے یہاں پہ مقام ابراہیم ہوگا. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کے اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں. یہ بہت ضروری ہیں، امپورٹنٹ ہیں، لازمی ہیں، آپ نے لازمی پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے آپ کو لازمی پڑھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، کسی وقت آپ نے لوٹانے ہیں اس کو. 2 رکعت آپ یہاں پہ پڑھیں گے. اگر اس کے سامنے آپ کو تو بہت رش مل ہوتا ہے، اس سے پیچھے ہے مقام ابراہیم کے پیچھے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے نمازیوں کے لیے، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے بھائی، 2 رکعت نماز آپ جب پڑھ لیں گے مقام ابراہیم کے پاس، اس کے بعد وہاں آپ سیدھے آگے جائیں گے. یہاں پہ اس طرح لائنوں میں کولر ہوں گے زمزم کے، تو آپ نے وہاں سے زمزم کا پانی پینا ہے جی بھر کے. ٹھیک ہے، زمزم کا پانی آپ پیئیں گے، وہاں رستے میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ رستے میں کولر لگے ہوں گے، وہاں سے آپ سیدھا جائیں گے. آپ جیسے ہی آگے چلیں گے وہاں سارے لوگ اگلا نیکسٹ سٹیپ کے لیے طرف جائیں گے. نیکسٹ سٹیپ اس کے بعد ہمارا ہوگا صحیح کا. ٹھیک ہے، صحیح ہم نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. وہاں سے سیدھا جائیں گے، آگے کسی سے پوچھیں گے صفا مروہ کہاں ہے، وہاں پہ لکھا بھی ہوگا، تو آپ وہاں سے جائیں گے صفا مروہ پہ صحیح کریں گے. ٹھیک ہے، اور سٹارٹ اب صحیح کریے. ضروری کیا ہے، بعض لوگ مروہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. بھائی مروہ سے سٹارٹ نہیں کرنا، صفا سے سٹارٹ کرنا ہے. جب آپ یہاں پہنچے گے آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے صفا سٹارٹ، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے صفا سے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، مروہ سے سٹارٹ نہیں کرنا. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، مروہ سے صفا سے مروہ تیسرا، اسی طرح مروہ سے صفا چوتھا، پانچواں، چھٹا، ستواں، اس طرح 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو آپ کی صحیح مکمل ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ صفا پہاڑی کا تو ایک پکچر میں نے ساتھ لگائی ہوئی ہے، مروہ، اور اس کے بعد ایک مروہ پہاڑی کی پکچر ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، انہوں نے تھوڑا اس کا وہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ وہاں پہ آپ دعا کہ آپ کون سی پڑھنی ہے سامنے آپ کے سامنے جو میں نے پکچر میں دی ہوئی ہے. جب آپ سٹارٹ کریں گے صفا مروہ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ، ابدأ بما بدأ اللہ بھی، ابدأ بما بدأ اللہ بھی. ٹھیک ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بھی. ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی اپنی زبان میں کر پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ان صفا، بے شک صفا مروہ جو پہاڑی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، میں شروع کرتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد ایک اور دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ٹھیک ہے، یہ دعا آپ پڑھیں گے، کوشش کریں اس کو یاد کر لیں. یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے گروپ آئے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب صفا مروہ میں اب آپ دیکھیں گے گرین لائٹس آئیں گی. ٹھیک ہے، گرین لائٹس، اب گرین لائٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے. جہاں سے گرین لائٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ نے دوڑ لگانی ہے. اور لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، فیمیل کے لیے یہ دوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیمیل نے نہیں دوڑنا، یہ صرف کس کے لیے ہے، مردوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا بھائی، مردوں کے لیے ہے یہ دوڑ، عورتوں کے لیے نہیں ہے. دوسری بات، یہ سامنے جو آپ دوسری پکچر ہے ابھی جو رول کر رہی ہے، جو معذور ہے صفا مروہ نہیں کر سکتا، 3rd فلور پہ وہاں پہ انہوں نے چیئرز کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے. تو چیئر پہ بیٹھ کے آپ 200 ریال یا 100 ریال لیتے ہیں تو وہ دے کے آپ چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ کر سکتا ہے جو ادا نہیں کر سکتا، جو معذور ہے، وہ بندہ اس پہ صحیح کر سکتا ہے. جو بندہ ہٹا کٹا نوجوان ہے تو اس کو چاہیے بھائی پیدل صحیح کرے، کیونکہ بار بار موقع نہیں ملے گا اللہ کے گھر آنے کا. موقع مل گیا ہے تو اپنے آپ کو خوب تھکائیں، دعائیں کریں، صفا مروہ پہ بھی دعائیں کریں. ٹھیک ہے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہر ایک کے لیے مانگیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا حلق کا یا قصر کا. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ حلق کریں، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے. پورا گنجا ہو جائیں،
یہ سنت ہے اور قصر بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ پکچر ہے قصر کی. بعض لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں آؤ قصر کرو, تھوڑے سے بال ادھر سے کاٹ دیے ادھر سے کاٹ, یہ قصر نہیں ہوتا میرے پیاروں. ٹھیک ہے. انگلی کے پورے کے برابر کاٹنا یہ اس کے لیے ہے, عورت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ تھوڑا تھوڑا جو کاٹ لیتے ہیں نا, یہ عورتوں کے لیے ہے بھائی, مردوں کے لیے یہ نہیں ہے. مردوں کے لیے پراپر آپ نے جو ہے نا قصر کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بس یوں جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑا یہاں سے کاٹ لیا تھوڑا یہاں سے کاٹ لیا, اس طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور آپ نے کوشش کریں یہاں سے 5 ریال باہر نکلیں گے, 5 ریال دے کے آپ گنجا بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گنجا ہونا زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ ہو گیا ہمارا عمرے کا طریقہ. ٹھیک ہے. عمرہ اس کے بعد آپ کو عمرہ مبارک ہے, آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب ایک دفعہ میں پھر ریوائز کر رہا ہوں. دیکھیں میقات سے آپ نے کیا کرنا ہے, احرام باندھنا ہے. ٹھیک ہے. احرام کے بعد آپ بیت اللہ چلے جائیں گے. بیت اللہ کے بعد آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے, بوسہ نہیں لینا. ٹھیک ہے. خوشبو لگی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے استلام کرنا ہے. استلام کے بعد آپ نے طواف کرنے ہیں, 7 چکر لگا دینے ہیں. 7 چکر لگا کے آپ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے. اس کے بعد زمزم پئیں گے. اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کر لیں گے. اس کے بعد بال کٹوا دیں گے. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تھا عمرے کا طریقہ. بہت آسان ہے. میں نے کافی لمبی ویڈیو ہوگی ہے میری, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ایزی ہے. جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو میرے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ جل شانہ مجھے ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حج پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.